الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم جلساء لا يشقى بهم جليسهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. ویسے تو آج دل چاہتا تھا کہ بس ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے، اس لیے کہ اسباق بھی چل رہے ہیں، اسفار بھی چل رہے ہیں، اس سے تھکن بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کے ذوق کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کی کیا علامت ہے، ان کا کیا ذوق ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے کہ واقعی جنت کے طالب ہیں. تو سب مانگتے، لیکن طلب کیسے پتہ چلے گی کہ جنت کے طالب ہیں؟ جنتیوں کا ذوق کیا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. فادخلی فی عبادی، جنت میں جانے والے سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی جماعت میں آیا کرتے ہیں. عبادی، میرے بندے، میرے خاص بندے. فادخلی فی عبادی. عباد الرحمن، اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ جوڑ دلیل ہے کہ یہ آدمی جنت کا طالب ہے. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا سیدھے جنت میں چلے جاؤ، قیامت کے نہیں فرمایا کہ جنت میں جاؤ. فرمایا فادخلی فی عبادی، جنت میں جانے والوں پہلے میرے نیک بندوں کے ساتھ آ جاؤ، اس کے بعد تم نے جنت میں جانا ہے. فادخلی فی عبادی. اگرچہ یہ خطاب آخرت میں مرتے وقت خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ خطاب بتاتا ہے کہ جنت میں جانے والا دنیا میں بھی اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو خدا کے پیاروں کے ساتھ بسر کرتا ہے، الگ تھلگ نہیں رہتا، اپنی چال پر ناز نہیں کرتا، اپنے علم پر ناز نہیں کرتا، اپنے تقوی اور عمل پر ناز نہیں کرتا، بلکہ اس کو ناز اس بات پر ہوتا ہے کہ میں خدا کے پیاروں کی جماعت میں گھسا ہوا ہوں. ورنہ انسان کا اکیلا عمل کی وجہ سے کہا ہے نا کہ مل جل کر رہو، خلوت میں نہ رہو، اکیلے نہ رہو. اکیلے رہو گے نفس اور شیطان تمہیں گمراہ کر دے. سب سے پہلی بات تو یہ زبان جب کہتے یار آج کا زمانہ اچھا نہیں ہے بھائی، اس لیے میں ملتا جلتا نہیں ہوں، اچھے لوگ نہیں ملتے، میں ملتا جلتا نہیں ہوں. یہ جملہ خود دلیل کبر ہے کہ تو بہت اچھا ہے، ساری مخلوق کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں،
حالانکہ لکھا ہے اگر کسی کو واقعی خلوت میں رہنے کی ضرورت ہے تو اس نیت کے ساتھ رہے کہ میں برا ہوں، میری برائی کسی کو نہ لگ جائے، اس لیے مجھے اکیلا رہنا ہے۔ اگر ذرا بھی اس کے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ گندے ہیں، لوگ برے ہیں، آج علماء اچھے نہیں ملتے، آج اللہ والے نہیں ہیں، میں تو بھائی اکیلے ہی رہتا ہوں، یہ کیا دلیل ہے؟ یعنی خود اتنا اونچا ہو چکا ہے، آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ یہی بات تو متکبرین قریش نے کہی تھی کہ اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو طائف اور مکہ کے کسی سردار کو بناتے، اس یتیم کو بنایا، یہ بکریاں چرانے والوں کو بنایا، یہ یتیم کو بنایا، یہ مولوی خاندان والے کو بنایا کہ آپ کا خاندان تو مولوی خاندان تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، باقی تو سارے سردار تھے۔ عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے وہ مسجد کے خادم تھے، اس لیے جب ابرہا اپنی فوج لے کر آیا تو چونکہ کعبہ کی ذمہ داری ان کی تھی تو انہوں نے یہی دعا کی جا کر اللہ کے گھر کو پکڑا، اللہم ان المرء یمن رحلہ فمنع رحالک، اے اللہ ہر آدمی اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، میں کمزور ہوں تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر، اشعار ہے، لا پردہ پکڑا، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک۔ حضرت ابرہا کے پاس گئے، اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے تھے، کیونکہ عبد المطلب پیغمبر السلام کے دادا تھے، ان کے اندر ایسی وجاہت تھی، ابرہا پر کب کبھی تاری ہوگی دیکھ کر، کب کبھی تاری ہو گئی۔ یہی کیفیت آپ کے والد عبداللہ میں تھی، لیکن تو جلدی انتقال کر گئے، کیونکہ اس لڑی میں اس عظیم الشان پیغمبر نے آنا تھا جس پر اللہ نے ساری شانیں مکمل کر دی، کوئی شان ایسی نہیں چھوڑی اللہ نے جو شان پیغمبر اسلام کو نہ دی ہو، اور کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ کے قدم نہ لگے ہوں، یہاں تک کہ عرش پر بھی قدم لگ گئے، جہاں جبریل بھی نہیں جا سکا آپ کے قدم لگے، تو جبریل نے کہا ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیے۔ بتاؤ کون گئے؟ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو جا سکتا ہے؟ وہ گیا، جبریل اسلام ہے نا، بڑے فرشتے، ارے ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں سے تو آپ ہی جائیں گے، کوئی نہیں گیا، اللہ کے مخلوق میں اگر کو گیا ہے تو رسول اللہ کی ذات کی۔ تو ان کے دادا میں ایک بڑا روب داب تھا، اب کہاں پر ہیبت تاری ہو گئی، ان کا ہاں کیسے ہیں آپ؟ ان کا میرے اونٹ چھوڑ دو، ان کا ہے آپ کی شخصیت دیکھ کر تو میں مرعوب ہو گیا، آپ اگر کہتے کہ میں چلا جاؤں تو میں واپس چلا جاتا، آپ نے خانہ کعبہ کی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے اپنی اونٹوں کی پرواہ ہے، گھر والا اپنے گھر کی پرواہ کرے گا، کر کے دے۔ سبحان اللہ، ایسا یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی بنانا تھا، کسی سردار کو بناتے، ان کو بنا دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کے علاج میں کہتا ہے جی میں بہت اونچا قسم کا کوئی اللہ والا آئے تو میری اصلاح کرے گا، یہ دلیل کبر ہے، متکبر انسان ہے یہ، جو اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھتا ہے کہ کسی کو اصلاح نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا فادخلی فی عبادی، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو دنیا میں میرے پیاروں کی جماعت میں رہو، نیک بندوں کے ساتھ، میرے بندے، عبادی میرے بندے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے لوگو تم نے خدا کے پیاروں کو نہیں پہچانا، اللہ نے ایک بار کہا طہر بیتی للطائفین، اے ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، میرے گھر کو، بیتی یا کی نسبت لگائی کہ میرے گھر کو تم پاک کرو،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، کہا کہ ایک بار بیعت اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ کعبہ محترم پوری دنیا کی زمینوں سے افضل ہو گیا اور پوری دنیا جا کر وہاں پر طواف کرنے لگی اور اس کی نماز سب سے نمازوں سے افضل ہو گئی۔ فرمایا کہ 70 بار قرآن میں اللہ نے اپنے پیاروں کو عبادی کہا کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، تو بتائیے ان بندوں کی کیا مقام اللہ تعالیٰ کیا ہوگا۔ 70 بار فرمایا عبادی، میرے خاص بندے، عبادی یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے لیے عبادی لفظ نہیں لائے، پیاروں کے لیے لائے، عبادی یہ میرے بندے، عبادی میرے خاص بندے، یا نسبتی لگا دی، یہ میرے بندے ہیں۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، خانہ کعبہ ان کے استقبال کے لیے پہنچی ہے، کتنے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے۔ جدہ اترے، خانہ کعبہ استقبال کے لیے آئے، یعنی روح کعبہ، ہر شے کی روح بھی استقبال کے لیے آئے۔ تو میرے دوستو، فادخلی فی عبادی، یہ ذوق ہے، یہ ذوق جنتی ہے۔ اللہ کے میرے پیاروں کو ڈھونڈو، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس رہو، زندگی ان کے ساتھ گزارو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ جب پیارے جائیں گے تو تم بھی ساتھ چلے جاؤ گے نا، جب جماعت جا رہی ہے تو تم بھی ساتھ چلے جاؤ گے۔ فادخلی جنتی، بتا دیا کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے، بس پیاروں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، تم جب وہ جائیں گے تو تم بھی ساتھ چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والے جو ہیں یہ کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح۔ نوح السلام کی کشتی میں جانور بھی تھے، بتائیے جانور تھے یا نہیں؟ انسان تو جانور سے افضل ہے۔ فرمایا اللہ والے کشتی نوح کی طرح ہے، بس سوار ہونے کی دیر ہے، وہ جس منزل پر جائے گی تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو کہاں جائے گی؟ ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی، یہ اپنے حضرت کا شعر بہت پسند ہے۔ امواج رنگی یہ زمانہ ہے، یہ دنیا کی چمکیلی ہے تو مجھے آپ کو کھینچتی ہے، لیکن جو مولا کی جانب جا رہا ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں لہروں ہٹ جاؤ۔ کتنی بڑی بڑی لہریں کشتیوں پہ آتی ہیں، کتنی بڑی، گدا بھی ڈوب جائے گی لیکن کشتی اوپر ہی رہتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ مومن کی زندگی ہے کہ دنیا کی کیسی کشتی آ جائے، کیسی لہریں آ جائیں، اپنے دل کو اوپر رکھے، پانی میں ڈوبنے نہ دے۔ اگر یہ کشتی اوپر رہے گی پھر نیچے ہزاروں کروڑوں من پانی بھی ہوگا، منزل کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگا، یعنی پورے عالم کا بھی بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ خدا کی ولایت ملنے میں کوئی اس کو شک نہیں رہے گا، خدا تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اگر تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر چلا گیا، یعنی تھوڑی سی دنیا بھی اس کے دل میں آ گئی، اس کی کشتی ڈوب جائے گی۔ چاہے وہ اپنے آپ کو غریب کہتا ہو، لوگ غریب کہتے ہو، لیکن اگر دل میں دنیا گھسی ہے اس کی کشتی ڈوب جائے گی، 2-4 فٹ میں ڈوب جائے گی۔ اور اگر سمندر میں کشتی چل رہی ہے لیکن کشتی اوپر ہے تو وہ منزل پر بھی جائے گی اور پانی نیچے رہے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں لوگوں اپنے دل کو کشتی بناؤ اور دنیا کو پانی بناؤ، اس پانی سے کشتی پر کو چلاؤ، نہ کہ اس کو بیچ میں آ کر اپنی کشتی کے ڈوبنے کا سامان کرو۔ فرمایا کہ دل میں نہ آنے دینا، دل میں تو اس کو بساؤ جس نے دل کو پیدا کیا ہے، جس نے دل کو بنایا ہے۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ کہہ دو یہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے گھر، اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ رات دن مجھے آپ کو چیزیں پیش آتی، کا مطلب یہ کہ ہم کشتی ڈبا دیں؟ نہیں، ہمیں حکم ہے اوپر کرو، اوپر رکھو، آخرت کو غالب کرو، دل کو غالب کرو، مولا کو غالب کرو، دل پر مولا کو غالب کرو اور دل کو دنیا پر غالب کرو۔ یہ ہے جیسے کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ دنیا پر آپ کا نام ہے، نے کہا میرا کمال عشق بس اتنا ہے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جب ان کو غالب کر لیا وہ غالب ہو گئے، ان کا اللہ کی ذات غالب ہے، باقی سب مغلوب ہے۔ اس آسمان کے نیچے جو ہے وہ مغلوب ہے، اور اوپر جب آپ کا تعلق اوپر ہو جائے گا
تو دنیا کی چیزیں آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کا غالب کے ساتھ تعلق ہے، مولا کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے جو پیارے ہیں، جب انسان کے دل میں مولا آ جاتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمارے دادا مرشد میرے شیخ نے فرمایا، ہمارے دادا مرشد عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو دارالعلوم دیوبند والے نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، آپ کو صدر مدرس بنایا جاتا ہے، بنانے کے لیے آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ صدر مدرسی کی پیشکش کی تو انہوں نے جواب میں لکھا، مجھے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے، میرے مرشد نے یہاں جنگل میں بٹھایا ہے، میں اس جنگل کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے مرشد نے بٹھایا۔ جی اللہ والے تھے، آج تو اپنی مرضی ہے، بٹھا دو تو اگلے دن پتہ چلتا ہے خود ہی چلا گیا، مولوی صاحب خود ہی چھوڑ کے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ باغ و بہار اس ٹیلے پر بیٹھے، یہ ٹیلا تھا جہاں میں اور آپ بیٹھے، یہ ریت کا ٹیلا، یہاں ریت ہی ریت ہے، نیچے کھودو تو ریت نکلتی، یہ ریت کا ٹیلا ہے، یہ ٹیلے پر بٹھا دیا۔ ان کے استاد مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ وہ شخصیت ہے جو جنت البقیع میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنے خادم کو بتا دی۔ اس دفعہ میں اس خادم مجھے ملنے آئے، ان کی 80 سال سے اوپر عمر ہے، جب میرا سنا تو ملنے کے لیے آئے، بڑی مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، کہا کہ میں نے سنا کہ آپ بھاول نگر سے آئے ہیں ملنے کے لیے، 80 کہا کہ مرنے کے لیے وہاں پر ہے، 80 سال سے اوپر عمر، کہا کہ مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں جگہ دکھا دی گئی ہے، میں نے کہاں دفن ہونا ہے، اب وہ اما عائشہ صدیقہ ان کے قدموں میں، کہا کہ حضرت کی وہی تدفین ہوئی، 3 بار حضرت کی قبر کھولی گئی، 3 بار 6 مہینے کے فاصلے سے، تاکہ ان کی میت کو اگر ہڈیاں بن گئی ہیں تو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور اس کی اجازت ہے جنت البقیع میں، کیونکہ ہر ایک نے وہاں دفن ہونا ہے چاہتا ہے، تو پھر جو ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو ان ہڈیوں کو ایک قبر میں 10-20 مردوں کی ایک قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا کہ 1.5 سال تک یعنی 3 دفعہ قبر کھودی، حضرت کا کفن بھی میلا نہیں تھا، 3 دفعہ قبر کھودی، کفن بھی میلا نہیں تھا، آخر اس کو بند کر کے صحابہ اکرام کی ایک فہرست بنی ہے، اس کے نیچے ان لوگوں کے نام ہیں جن کی قبریں کبھی نہیں اکھاڑی جائیں گی، ان میں تابعین بھی ہیں، ان میں ائمہ بھی، امام مالک جیسے لوگوں کا بھی، ان میں ان کا نام درج کر دیا کہ آئندہ اس قبر کو کبھی نہیں اکھاڑا جائے گا، اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے ٹیلے پر بٹھا دیا، کہا کہ یہاں سے نہیں جانا، یہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے تیرا نیاز محمد، زندگی کا بسر کر دیا۔ تو میرے دادا مرشد نے کہا، دارالعلوم دیوبند جواب لکھا کہ میرے شیخ نے مجھے بٹھایا، جنگل تھا، بالکل جنگل، ہندو تھے ارد گرد سارے، ایک حضرت مسلمان تھے اور حضرت قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، تو رات کے اندھیرے میں جب قرآن پڑھتے تھے تو ہندوؤں کے بچے اور عورتیں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کھلا کرتے تھے، اور آج آپ حیران ہو جائے کہ اس علاقے میں سب زیادہ مسلمان ہیں، عجیب بات ہے، جب میرے شیخ وہاں تھے تو ہندو زیادہ تھے وہاں، لیکن اللہ والے ویسے تھوڑی کہیں بٹھا دیتے ہیں، ان کی بھی تو نگاہ ہوتی ہے، کرامت ہے تیری تیرے رندوں میں اے ساقی، جہاں رکھ دے قدم اپنا وہی میں خانہ بن جائے، ایسے میں خانے تھوڑی بنتے ہیں، اسی طرح بنتے ہیں، جہاں وہ قدم رکھ دیتے ہیں بعد میں باغ و بہار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نواب نے حضرت کی دعوت کی، ہمارے شیخ بھی ساتھ تھے، ٹرین پر جا رہے تھے، ٹرین پر فجر کی نماز پڑھ کر ٹرین پر سوار ہوئے، بہت بڑے نواب تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ بلائے تھے، تو حضرت کی جو ٹوپی تھی اس پر کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، تھوڑی میلی ہو گئی، کیونکہ میرے دادا مرشد 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے، 8 گھنٹے 3 بجے شروع ہوتے اور دن کے 11 بجے تک ان کی عبادت چلتی، اور 1 بجے ناشتہ ہوتا تھا،
میرے شیخ نے 10 سال اپنے مرشد کے پاس 1 بجے کھانا کھایا ہے. کبھی کہتے ایک چاول یا ایک دال بھی کبھی منہ میں ٹکڑا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کبھی 10 سال بھی نہیں گیا، کیونکہ میرے شیخ کا ناشتہ اللہ اللہ ہوتی تھی اور میرا ناشتہ حضرت کی زیارت ہوتی تھی. آج تو مرید کو روٹی نہ ملے، نہ پیر پہ اور رات آج روٹی نہ ملے تو کہے گا یار اس سے تو کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ معاف کرے. ہم نے بھی اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہے. ہم حضرت کے ہاں جاتے تھے، باغ کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ میں تو کھانا نہیں کھاتا تھا، مجھے تو حیا بہت آتی تھی، میں چلا جاتا. ہم نے اس وقت کھانا شروع کیا جب حضرت نے حکمن فرمایا کہ آپ نے کھانا ادھر ہی کھایا کرنا ہے. پھر کھانے لگے. کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ نہ کہ شیخ کے دل میں یہ نہ آئے کہ روٹی کھانے آتا ہے، ہم تو مولا لینے کے لیے آتے ہیں، ہمیں تو مولا چاہیے. مولا مل جائے گا تو روٹیاں بھی مل جائیں گی. بھائی روٹیاں مل جائیں گی، مولا ملنا چاہیے. ہم تو اس کے لیے آتے ہیں. شیخ کے دل میں ایسی بات نہ جائے. بہت سے بے عقل شکایت کر دیتے او جی میں آیا تھا یوں ہو گیا، مجھے بستر نہیں ملا، مجھے فلاں چیز نہیں ملی. خبردار، صحابہ کرام نے تو کبھی شکایت نہیں کہ رسول اللہ کے در پر تھے تو ہمیں روٹی نہیں ملی، ہمیں کپڑا نہیں ملا. جب انہوں نے صبر کیا تو ابو ہریرہ کہلائے، صبر کیا معاذ بن جبل کہلائے، صبر کیا طالب جیسے قاری کہلایا. ہر جگہ کی ترتیب نظام ہے. ہر مجاہدوں کو مولا کی طرف سے سمجھو. یاد رکھو میری بات، اللہ کی طرف سے. یہی جامع شرفیہ ہے. الحمدللہ وہاں یہ دفعہ بھی میرا بیان ہوا. بلکہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے لکھا کہ مین بیان آپ ہی کا ہے، حالانکہ سب بزرگ موجود تھے، ہمارے بڑے بھی تھے. یعنی مین بیان آپ کا ہے. سب کے لیے وقت مقرر تھا، لیکن جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا آپ کے لیے وقت مقرر نہیں، آپ پوری طبیعت سے بات کریں، لوگ کو آپ کی بات سنا نہیں. آپ نے بات سنا. یہاں ایک بار میرے شیخ آئے ہوئے تھے، بتا دیتا ہوں، یہ صرف تربیت کے لیے بتا رہا ہوں، میں نہیں کہ ہم نے کوئی مجاہدے کہتا کچھ نہیں، آپ کی تربیت کے لیے. شیخ کا فرض ہے کہ تربیت کی چیز متعلقین کو بتائے تاکہ ایسی غلطی کر کے محروم نہ ہو. تو رات کو حضرت کے ساتھ رہے، بیان ہوا. عشاء کی نماز سے پہلے کھانے کا نظم ہوتا تھا. ہماری حضرت کی تو مجلس ہر وقت چلتی تھی. میرے حضرت کی مجلس رات کو 3 بجے بھی ہوتی تھی. ہم خانقاہ سوتے تھے، رات 3 بجے اٹھا لیتے، مجلس ہو رہی آ جاؤ. ہم اٹھ کر آ جاتے. کہا وضو بھی نہ کرو، میرے شیخ فرمایا آ جاؤ وضو بھی نہ کرو. وہ کہا تو کہیں دیر نہ ہو جائے. پھر میرے شیخ دلیل دیتے تھے. حضرت حنظلہ نے غسل کی فرصت کو کہا یہ بھی دیر ہو جائے گی، رسول اللہ نے بلایا ہے، اور جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا. دیر نہیں کی، کہا جلدی جاؤ، پتہ نہیں دیر نہ ہو جائے. کہا شیخ بلا رہا ہے، دیر نہ کرو، پتہ نہیں کون سی ایسی بات کان میں پڑ جائے کہ معرفت کا دروازہ کھل جائے. یہ عجیب بات ہے. دیر ہو گئی، حضرت کی مجلس لگی رہی. لوگوں نے کھانا کھا لیا جو نظام تھا. سردی کا موسم تھا، فروری مارچ کا مہینہ تھا، سردی تھی اس وقت. کافی دیر ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی جو کراچی کے ساتھی ہیں انہی کے لیے کھانے کا صرف انتظام ہے. انتظام صرف کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ کراچی کے ساتھیوں کا ہے. میں چپکے سے اٹھ گیا، باہر آیا. میں ہوٹلوں کو تالا لگا ہوا ہے، سردی کی رات گزار دی. تو کیا ہوگا، اس سے کوئی فرق پڑا؟ لیکن الحمدللہ اس کے ثمرات آج ہمیں نظر آتے ہیں. شیخ نے مجھے کھڑا کر کے کہا، کراچی میں کھڑا کیا مجھے، کراچی والو تم ان کو نہیں جانتے، ان کا اکرام کیا کرو. مقصود جب مولا ہو تو پھر ان چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. آپ کی نظر اس بات پر ہو کہ بھائی شیخ کی توجہ ہمیں مل جائے، کسی طرح توجہ مل جائے، شیخ کی ہمارا کام بن جائے. ایسا کوئی کام نہ کرے جو توجہ میں آ ہو، ایسی کوئی شکایت نہ کرے.
اگر زیادہ ہے آپ کو بھوک پیاس کا مسئلہ تو اپنے انتظام کر کے آئیں، مولا لینے کے لیے آئیں تو اپنے انتظام کر کے آئیں۔ اگر خدا نخواستہ بد انتظامی ہو جائے تو دل گندا نہ کریں، جو اصل چیز ہے وہ آپ کو مل رہی ہے، وہ مل گئی جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو 10 سال میرے شیخ رہے ان کے ساتھ اس جنگل میں۔ اب نواب کے یہاں جا رہے ہیں تو ٹوپی پر کچھ میلا پن ہے یہاں۔ تو ٹرین میں جب بیٹھے تو میرے شیخ کی جب نظر پڑی تو میرے شیخ نے کہا حضرت یہ ٹوپی تھوڑی سی میلی معلوم ہوتی ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس ٹرین کے واش روم میں اس کو دھو لیتا ہوں، کیونکہ نواب صاحب کے ہاں جا رہے ہیں۔ فوراً فرمایا اختر مولا کے دربار میں تو اس ٹوپی پہن کر میں سجدہ کر لوں اور نواب کے ہاں نہ جا سکوں، تیرا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس دن مجھے سبق ملا کہ غالب کے ساتھ جب کوئی جڑ جاتا ہے وہ پوری دنیا پہ غالب ہو جاتا ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ آج ہم جو مغلوب اس لیے مغلوب ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر انفرادی جو مغلوب ہے غالب سے تعلق نہیں ہے، اس لیے مغلوب ہے۔ اس لیے مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا کہ غالب یار غالب شو تا غالب شبی، غالب کے ساتھ یاری لگا تاکہ تو غالب رہے۔ اس سے تو نفس پر بھی غالب ہوگا اپنے، یہ تو بدماش اندر بیٹھا ہے، یہ جو ہم سے گناہ کراتا ہے، شیطان پر بھی غالب ہوگا، معاشرے پر بھی غالب ہوگا۔ کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے۔ مغلوب اور غالب ہونے کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اسباب کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اس لیے ہم مغلوب ہیں۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا لیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیوں کہا؟ صحابہ اکرام میں ایک ایک صحابی، دو صحابیوں نے پورے کے پورے قلعے فتح کر ڈالے، کوئی کسی سے ان کے دل پر کوئی کسی بوجھ نہیں آیا اور دل پر کسی کا روکتار نہیں ہوا کہ آگے والوں کی بڑی کثرت ہے۔ انہیں کہا کہ ہماری پیٹھ پر جو مولا ہے وہ اکیلا ہی پورے عالم کے لیے کافی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یار غالب شو تا غالب شوی، یار مغلوبہ مشو اے غبی، اگر تو مغلوبوں کا یار بنے گا، مغلوب کا یار بنے گا تو یاد رکھ تو گمراہ ہو جائے گا۔ مغلوبوں کے ساتھ نہیں، اور مغلوب کون ہے؟ جو اس آسمان کے نیچے ہے سب مغلوب ہے، آسمان کے اوپر غالب ہے۔ یاد اس مولا کے ساتھ اپنے تعلق کو تو حاصل کر لے تو اپنے نفس پر بھی غالب ہوگا، تو شیطان پر بھی غالب ہوگا، تو معاشرے پر بھی غالب ہوگا، کیونکہ یہ 3 چیزیں مولا سے ہٹانے والی ہے۔ یہ انسان کا نفس ہٹاتا ہے، یا شیطان ہٹاتا ہے، یا معاشرہ ہٹاتا ہے۔ جب اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو نفس کی بھی نہیں مانتا، شیطان کی بھی معاشرے کی بھی نہیں مانتا۔ کوئی مجبور نہیں کر سکتا یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ میری برادری کہتی ہے، میرے دوست کہتے ہیں، میرے بھائی بند کہتے ہیں، اوپر دیکھتا ہے مولا آپ کیا کہتے ہیں۔ خواجہ مجذوب صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے، داڑھی گول ٹوپی اور داڑھی رکھ لی، گول ٹوپی پہن لی، اسی حالت میں عدالت میں جاتے تھے۔ وکلا اس زمانے کے وکلا جو انگریز کے تربیت یافتہ تھے، اب تو بہت فرق پڑ گیا، انگریز کے تربیت یافتہ تھے، مذاق اڑا جج کے بجاتے تھے، او مولوی صاحب آ گیا، مولوی صاحب آ گیا، حضرت سنتے تھے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو پھر اس میں اپنے دل کو کیسے تسلی دیتے تھے، ایسے اوپر دیکھتے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب۔ لوگ تو سارے اچھے کہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں ہمیں اچھا کہا، ہمیں اچھا کہا، ایک تو ہر دل عزیزی کا ایک بڑا فتنہ ہے، یار سارے لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارے اچھے نہیں کہتے، رسول اللہ کو سب نے اچھا کہا، بولیے ان کی ایک ہی نظر تھی کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا اچھا کہنا کافی ہے، بولو بھائی۔ لے میرے مرشد فرماتے تھے جو شیر ہے شیر، اس نے کبھی اپنے ووٹ کے لیے بندروں کے پاس گیا ہے کہ مجھے ووٹ دو؟ بولو، گدڑوں کے پاس گیا ہے؟
وہ جنگل میں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پرواہ نہیں، کسی شے کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی طاقت اتنی اللہ نے اس کو بنائی ہے، اس کو فطری طور پر بادشاہ بنایا جنگل کا، اس کو کبھی پرواہ نہیں۔ اب جا کر دیکھ لیں، میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے، ہر جانور دوسرے جانور سے کچھ نہ کچھ خوف محسوس کرتا ہے، شیر کو کوئی خوف نہیں، حالانکہ پتہ ہے میری جان چلی جائے گی، پھر بھی شکاری پہ حملہ کرے گا، دوسرے جانور دوڑ جائیں گے، جھاڑیوں، حتیٰ کہ ہاتھی بھی جھاڑی میں چھپ جائے گا کہ مجھے گولی مارنے والا گولی مارے گا، لیکن شیر سینہ تان کر سامنے آئے گا۔ اس لیے مومن کو اللہ نے شیر بنایا ہے۔ اس لیے مولانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی تھی، اے لوگو لومڑی نہ بنو، شیر بنو۔ لومڑی زمانہ دیکھ کر چال چلتی ہے اور شیر اپنی طاقت کی چال پر چلتا ہے۔ تم لومڑی نہ بنو، لا یروغ روغان صارم، لومڑیوں والی چال نہ چلو کہ دیکھ کر زمانہ کبھی یوں ہوتے رہو کبھی یوں ہوتے رہو، فرمایا اللہ کے راستے کا شیر بنو جو مولا کو دیکھ کر چلتا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں دنیا کا زمانہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ عالم ہے۔ فرماتے تھے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائے گی، تھوڑی جگہ ملتی ہے۔ آدمی کہے بھی مجھے سارے ہر دل عزیز، یہ ہر دل عزیز بہت خطرناک چیز ہے، بالکل دماغ سے نکال دے، بس اللہ رسول کی نظر میں ہم عزیز ہو جائیں، ہمارا کام بن جائے گا، یہی کام آنے والے ہیں، ورنہ کوئی کام آنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زندگی میں بھی کام ہے، مرتے بھی کام ہے، مرنے کے بعد بھی کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، آپ کی شفاعت کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، یہاں بھی آپ استغفار فرما دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہاں سفارش فرما دیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ باقی مخلوقات کے پاس نہ نفس نے کام دینا نہ شیطان نے کام دینا، شیطان تو خود کہتا ہے جہنم میں شیطان جمع کرے گا سب کو، سب کہیں تیری وجہ سے آئے، کہا کون ہے جس کی میں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے گناہ کرایا، بولو مجمع میں۔ ایک بندہ نہیں کہے گا ہاتھ پکڑا، کہا میں نے تو وسوسے ہی ڈالا تھا نا، تو عجیب لوگ میرے وسوسے پر وہ ہو گئے، اور ادھر رسول اللہ یقینی چیزیں لے کر یقین کو بھول گئے، وسوسے کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ تمہارا اپنی عقل کا علاج کرو، تم ایک طرف وسوسہ ہے میرا اور ایک طرف یقینی چیزیں، دیکھو وسوسہ اور یقین میں فرق نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے، ایک وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، گناہ ہے بھی اس میں یوں ہوگا وہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، اور ایک یقینی چیز ہے کہ گناہ سے بچنے میں تقویٰ ملے گا، تقوی کے بعد ولایت ملے گی، ولایت ملے گی تو سب کچھ مل جائے گا تجھے، یہ یقینی چیز ہے جو نص قرآنی اور پیغمبر سلام نے ارشادات فرما دی ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ کہ میرے وقت میں نے انگلی ہاتھ پکڑا کسی کا، کسی نمازی کو میں نے پتھر مارا، کسی نمازی کی موٹر سائیکل پنچر کی، اس سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے یا بیان پر پیر کے بیان میں جا رہا ہے، اس کا موٹر سائیکل پنچر کر دو، اگر 2-4 بار پنچر کر دیتا تو آتا ہی کوئی نہ، یار اس سے تو جن لے کے جان ہی نہیں دیتے، اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، بیان میں آتے آتے کسی اور یار بیان تو سنتے ہی رہتے، چلو آج فلاں یار کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں میاں اس دن کے بیان میں تیرا سارا کام بن جائے، پتہ نہیں کس دن کون سی روٹی اترتی ہے بھائی، کون سی ڈش کون سے دن ہوتی ہے۔ ہر دن تو فش نہیں ملتی نا، ہو سکتا ہے کس دن فش ہو، تیرا کام بن جائے، کس دن پتہ نہیں کس کا کس دن کام بن جائے، یہ بھی عجیب بات ہے، اس کا کس دن کام بن جائے۔ کہتے ہیں انسان کچھ میں لگا رہتا ہے، ہمو جلسا، میں یہ مجلسیں وہ مجلسیں لا یشقا بہم جلیسم، جہاں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا، کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا۔ صلح فرما رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتے رپورٹ لے کے، ابھی رپورٹ لے کے جائیں گے، ہماری اور آپ کی رپورٹ جائے گی، جس طرح جلسوں کی سرکاری رپورٹیں جاتی ہیں، اسی طرح ان مجلسوں کی آسمانی رپورٹیں جاتی ہیں، آسمانی رپورٹ، کون تھا فلاں بن فلاں 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 فلاں، اللہ فرمایا کیا کرتے ہیں، جنت کی امید میں بیٹھے تھے، دوزخ سے ڈرتے تھے، آپ کو چاہتے تھے، اور میں دے دیا۔ اللہ فلاں آدمی بھی تھے، وہ کسی کام سے آئے تھے، ان کا مقصد مجلس میں آنا نہیں تھا، ایسی کوئی نیت نہیں تھی، وہ کسی کام سے آئے تھے، کس سے ملنا تھا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں،
ارشاد ہوتا ہے ان کو بھی دے دو، ہم جلسا، یہ ایسے ہم نشین ہیں، لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو بتاؤ جو نیت کے ساتھ آئے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جب بغیر نیت کے آنے والوں کو بھی مل رہا ہے، یہ ایسی عطا ہے، ایسی سخاوت ہے، ایسی دروازہ، ایسا دسترخوان ہے، یہ ایسا کچھ مل رہا ہے۔ فرمایا فادخلی فی عبادی، جنتیوں کا ذوق ہو میرے نیک بندوں میں رہنا شروع کر دو، آنا جانا شروع کرو۔ فادخلی جنتی، پھر جنت میں جانا۔ دنیا میں اس سے معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے پاس رہنا جنت سے بھی اونچی چیز ہے، اونچی نعمت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ ورنہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہی سہارا ہوتا ہے کہ کسی میں جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کانٹا ہے لیکن کسی پھول کے دامن میں ہے، تو جب شاہی گلدستے میں اس پھول کو رکھا جاتا ہے تو کانٹا صاحب بھی اسی گلدستے کے اندر سجایا جاتا ہے۔ جب پھولوں کو نوازیں گے تو کانٹے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے نوازے جائیں گے، لیکن جو خالی کانٹا ہوگا وہ پٹھیارن اور دائی جو دانے بھونتی ہے اس کی بھٹی کے اندر جلے گا، لیکن کانٹا گل سے اگر جڑا ہوگا، اول تو مولانا رومی فرماتے ہیں کانٹو تم گلوں سے جڑ جاؤ، پھر اللہ کا ایسا فضل ہوگا کہ کانٹے کو بھی پھول بنا دے گا۔ یہ عجیب بات ہے، مولانا رومی نے عجیب بات کی ہے کہ اللہ کا عجیب فضل ہے۔ کتنے تھے جو کانٹے تھے اور کانٹے بن کر وہ اللہ والوں کی خدمت میں چھپ گئے، اللہ نے ان کو کانٹے کی بجائے ان کی حیت تبدیل کر کے ان کو خود پھول بنا دیا۔ اللہ تو قادر ہے۔ پیغمبر السلام کچھ کو نہیں دیکھتے، سمامت ابن اسال کو پکڑ کر لائے، آپ نے ستون سے باندھ دیا، صبح کو آئے، ماں عندک یا سماما، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا اگر قتل کرو تو میں مستحق قتل ہوں، اگر بخشو تو شکر گزار ہوں گا، مال چاہیے تو کتنا مال چاہیے؟ چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، تو ستون سے بندھے ہوئے، کھانا پینا دیا جاتا ہے، واش روم کے لے جایا جاتا ہے، مسلمان نہیں۔ پھر دوسرے دن یہی پوچھا، یہی جواب، تیسرے دن یہی جواب، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ 3 دن تک رسول اللہ کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ماحول کو دیکھا۔ دراصل یہ عجیب بات ہے، جو سردار لوگ تھے نا یہ دیکھتے تھے کہ آپ سردار اور بادشاہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، اس فرق کو سمجھتے تھے یہ لوگ۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم، بادشاہوں میں کہاں وہ اخلاق ہوتے؟ آرڈر دے دیا، آرڈر آرڈر آرڈر، بس ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھا کرتے تھے، 3 دن دیکھا، بھائی جماعت دیکھو فداکاروں کی، انداز دیکھو تو بادشاہت بھی کچھ نہیں، اور رسول اللہ کا ان غریب صحابہ اور ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا سردار ہے۔ عدی بن حاتم نے یہی تو دیکھا تھا، زیادہ دور نہیں، ایسے چلے کچھ فاصلہ، ادھر مسجد ہے، یا رسول اللہ آ رہے ہیں، عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کا بیٹا ہے، ساتھ جا رہا ہے، راستے میں ایک عورت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات کرنی ہے، ایک بڈھی عورت غمزدہ، سب سے لمبی بات کی، ایک طرف کر کھڑا کر کے یہ ہو گیا، وہ پرانی کہانیاں اس سے سنانے لگی، دکھی تھی، سارے دکھ رسول اللہ کو سنا رہی ہے، آپ تو تھے ہی ایسے، وابیض یستصل الغمام بوجہہ، وہ سفید چہرے والا کہ بادل بھی جس سے سیراب ہوں، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، فرمایا کہ وہ مرجع اور ماوا ہے یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں آ گئی یہ رسول اللہ ہیں، ورنہ وہ تو خود بادشاہ کا بیٹا تھا کہ بادشاہوں کے پاس ایسے مسکینوں کی بات سننے کا وقت کیا ہے، ان کے دربار تک نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ کا رسول جس کے پیچھے ایسے جوان جان دینے والے صحابہ ننگی تلواریں لیے پھرتے ہیں، کہا کہ یہ اور اس بیوہ کے ساتھ ایسی بات سن رہے ہیں اور یوں بھی کہہ رہے ہیں اماں اگر پھر کبھی ضرورت ہو
جس گلی میں تو رسول اللہ کو بلائے گی میں آ کر تیری بات سنوں گا۔ سماعت سال نے آپ نے مجبور نہیں کیا، گئے غسل کیا، آئے کلمہ پڑھا، کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کانٹا تھا، مجھے سب سے برا آپ کا شہر لگتا تھا، آج سب سے پیارا آپ کا شہر ہے، سب سے برا آپ کا قبیلہ لگتا تھا، آج سب سے پیارا آپ کا قبیلہ ہے، میں آپ کے چہرے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، آج آپ کے چہرے سے اچھا کوئی چہرہ نہیں۔ کیا ہے؟ پھول بنا دیا، خود پھول بنا۔ اللہ رومی فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، گلوں کے ساتھ رہو گے، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، کانٹوں کو بھی گل بنا دیں گے۔ قادر ہے، حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں، حقائق کو تبدیل صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ حقیقت بدل دیتے، تم گوبر ڈالتے ہو، گوبر اس کی حقیقت تبدیل کر کے اناج بنا دیتے، پھول بنا دیتے، پھل بنا، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر وہی اس کے اندر اثر کر کے اسی طرح آ جائے، بدبو آئے، پھول میں خوشبو نہ ہو، پھل میں ذائقہ نہ ہو، لیکن اللہ نے اس گوبر کی حقیقت کو بدل دیا۔ اور میں اسی وجہ سے جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی گناہوں کی حقیقت کو بدل کر اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، لہذا کرتا تم کانٹے ہو لیکن پھولوں کے ساتھ جڑنا سیکھو، الگ تھلگ نہ رہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بھی پھول بنا دے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ذوق جنتی ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا ذوق ہے کہ پیاروں میں رہتے ہیں۔ جب پیاروں میں رہیں گے اپنی کوئی شان نہیں ہوگی، شان بنتی ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اوپر اپنی شان بناتا ہے، جب پیاروں میں رہے گا تو پھر جب روشنیوں کے اندر رہو گے میرے دوستوں بس کام بن جائے گا، پھر اپنا وجود بھی محسوس نہیں ہوگا۔ کسی اللہ والے نے کہا، یہ اللہ والے کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ خود میں نے شیخ سے نے بتایا کہ پوچھا بھی اللہ کہتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا انسان کہتا ہے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا جس کو کچھ شکار کر کے کھا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ فرمایا نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا اپنا وجود محسوس نہیں ہوتا، جس پر اللہ رسول کی اللہ تو ذات کھل جاتی ہے تو اس کا اپنا وجود محسوس نہیں ہوتا کہ میری کچھ ہی اور میرا مال بھی کچھ ہے، وہ روشنی میں گم ہو جاتا ہے اور روشنی میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اکیلا ٹمٹماتا ہے چراغ تو سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس کا وجود بھی نظر نہیں آتا، چاہے وہ جل بھی رہا ہو۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جنت کو بہت ناز ہے، میں جنت ہوں، لیکن جب اللہ کی زیارت کریں گے تو جنت ہی یاد نہیں رہے گی۔ کیوں؟ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔